اور مختلف موضوعات مختلف ذاکرین سے سماعت فرما رہے ہیں اور سبھی ذاکرین ان موضوعات کا جو دامہ ہے وہ یہی ہے کہ مقصد عزاداری ہے. عزاداری کا مقصد، عزاداری کا ہدف، عزاداری کس لیے کی جاتی ہے، عزاداری کیوں کی جاتی ہے، عزاداری کس کے لیے کی جاتی ہے. سبھی ذاکرین اس چیز کو بہت ہی اچھے انداز میں آپ کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور آپ کو سماعت فرما رہے ہیں. کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ حسین منی و انا من حسین. بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے، صرف دو تین منٹ کے بتائے اور مسائل. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزیزان گرامی، پہلے کہنے والے کو پہچاننا ہے. کل بھی آپ نے سنا، اس سے پہلے مسلسل ڈاکٹر عابد علی صاحب کے جس میں آپ نے سنا کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ انسان کے لیے عرفان ہے. کہ انسان اگر کسی چیز کو مان رہا ہے، کسی چیز کو چاہ رہا ہے، کسی کو پہچان رہا ہے تو اس کا عرفان ہونا ضروری ہے. تو ہمیں اس حدیث کے ذیل میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کہنے والا کون ہے اور کس کے لیے کہہ رہا ہے. کہنے والا کس مرتبے پر فائز ہے اور جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کس مرتبے پر فائز ہے. جب تک ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوگا، ہمیں اس چیز کا عرفان نہیں ہوگا، تو ہم لاکھ مجلسوں میں آ کر چلے جائیں، ہمارے مجلسوں میں آنے کا کوئی ہدف نہیں رہ جاتا ہے. تو عزیزو، سب سے پہلے تو ہمیں پہچاننا ہے کہ کہنے والا کون ہے، کس کے لیے کہا جا رہا ہے. جس کے لیے کہا جا رہا ہے اس کے لیے میں مختصر آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. آج ہمارے سامنے ذرا سی کوئی پریشانی آئی، ذرا سی کسی نے کوئی بات ہم سے کہہ دی، ہم اس سے اپنا منہ پھیر لیا کرتے ہیں، ہم اس سے تقابل کرنے لگتے ہیں، ہم اس سے بدلے کی اور اس سے کینہ کی جو چیزیں ہوا کرتی ہیں وہ اپنے اندر لے آتے ہیں. لیکن جس فرش اعظم پر ہم آ رہے ہیں، جس کے لیے فرش اعظم بچھی ہے، اس کی عظمت اور اس کی بلندی کو جاننے کے لیے صرف یہ دو جملے کافی ہیں. اس کی پریشانی کو دیکھنے کے لیے، اس کے صبر اور شکر کو دیکھنے کے لیے یہی جملے کافی ہیں کہ حسین ہے کیا؟ حسین وہ ہے کہ جس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کے سینے میں برچھی لگائی گئی. حسین وہ ہے کہ جس کے سامنے اس کے کڑیل جوان بھتیجے کے لاشے کو پامال کیا گیا. حسین وہ ہے کہ جس کے سامنے
اس کے وفا کے پیکر بھائی عباس کے بازوں کو قلم کر دیا گیا۔ حسین وہ ہے کہ جس کے سامنے اس کے ششمائے اصغر کے گلے کو 3 بھال کے تیر سے جو ہے وہ چھیدا گیا، لیکن حسین صبر کی اس منزل پر فائز ہے، حسین شکر کی اس منزل پر فائز ہے کہ نہ خدا سے کوئی شکوہ کرتا ہے، نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ سامنے والے کے لیے بد دعا کرتا ہے، بلکہ خدا وند عالم کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدہ ریز کر کے خدا کا شکر کرتا ہے کہ اے خدا تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ تو نے اس امتحان میں مجھے کامیاب کیا۔ عزیزان گرامی، ان 2 جملوں سے امام حسین کے ہمیں درس لینا چاہیے کہ حسین تو وہ ہے کہ جو راہ خدا میں اپنا گھر بار لٹا کر بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کر رہا۔ حسین تو وہ ہے کہ جس کے بابا کو جب قتل کیا گیا تھا تو حسین نے اس قاتل کو پانی پلایا، اس قاتل کے لیے شربت دے کر آئے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اس جو ہے چند چیزوں کو صرف دیکھنا ہے تو حسین کا کردار کیا ہے، حسین ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ اگر وہی چیزیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں تو ان مجلس عزا کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ عزاداری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو جناب زینب نے ہمارے اوپر سونپی ہے۔ ہمیں اس کی شکل و صورت کو سالم رکھنا ہے، اس کے جو آداب ہیں، جو اس کے فرائض ہیں، ان کو سالم رکھنا ہے۔ اگر انہی چیزوں کو ہم بگاڑ دیں گے، انہی چیزوں میں ہم تبدیلی پیدا کر دیں گے، انہی چیزوں میں ہم نفسا نفسی پیدا کر دیں گے تو ہماری عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا ہے۔ صلوات پر محمد یہ وہی حسین ہے کہ جس نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں قربانیوں پر قربانیاں پیش کی۔ نہ حسین نے یہ دیکھا کہ بچہ ہے، نہ حسین نے یہ دیکھا کہ جوان ہے، نہ حسین نے یہ دیکھا کہ بوڑھا ہے، نہ حسین نے یہ دیکھا کہ بھتیجا ہے، نہ حسین نے یہ دیکھا کہ بھانجا ہے، نہ حسین نے یہ دیکھا کہ بیٹا ہے، نہ حسین نے یہ دیکھا کہ کڑیل جوان ہے، نہ حسین نے یہ دیکھا کہ بہن ہے، بلکہ اگر ضرورت پڑی تو نانا کے دین پر اپنی بہن کی رضا بھی قربان کر دی۔ عزیزو، یہی حسین ہے کہ جو کربلا کے میدان میں قربانیوں پر قربانیاں پیش کیے جا رہا ہے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے۔ اگر وہی انسانیت ہم لوگوں میں باقی نہیں رہ جاتی ہے تو ہماری عزاداری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزیزو، امام حسین کربلا کے میدان میں قربانیوں پر قربانیاں پیش کرتے رہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ امام حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا اور سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، خیام میں آگ لگا دی گئی، امام سید سجاد کو ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں خاردار ڈال دی گئی۔ عزیزو، ایک وقت یہ بھی آیا کہ جب امام حسین کے لٹے ہوئے قافلے کو لے کر میدان کوفہ اور بازار کوفہ و شام میں لے جایا گیا۔ عزیزو، ایک وقت وہ تھا کہ ابھی یہ قافلہ راستے کی منزل پر ہے کہ امام حسین کا سر ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے۔ جب امام حسین کا سر نوک نیزہ پر ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے تو کوفیوں نے اور شامیوں نے اور یزیدی فوج کے سپاہیوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے امام حسین کا سر آگے بڑھے، لیکن امام حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا۔ آواز آئی کہ یہ سر ایسے آگے نہیں بڑھے گا۔ حسین کا بیٹا سید سجاد پیچھے جو ہے قید ہے اور سفر میں ہے، اس کے اوپر جو ہے تازیانے لگائے جائیں، اس کو گولی مارے جائیں، اس سے کہا جائے کہ حسین سے کہے کہ آگے بڑھے۔ عزیزو، شمر آگے بڑھتا ہے، تازیانے لے کر آگے آیا، امام سید سجاد کے پاس آ کر تازیانے مارنے شروع کیے کہ بتا تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ امام سید سجاد اپنے بابا کے سر کی خدمت میں پہنچے، کہا بابا ارے مجھ میں تازیانے کھانے کی سخت باقی نہیں ہے، ارے میرے تازیانے پڑتے ہیں تو تازیانے کے ساتھ میرے جسم کی کھال تازیانے کے ساتھ آ جاتی ہے۔ اے بابا ذرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے۔ عزیزو، تصور کیجئے گا، امام حسین کے سر سے آواز آئی، اے سید سجاد، ارے تیری 4 سالہ بہن جو میرے سینے پر سوتی تھی، ارے میرے سینے پر سونے والی سکینہ، ارے پیچھے کہیں قافلے سے چھوٹ گئی ہے، وہ اپنی سواری سے گر گئی ہے۔ عزیزو،
अजीजों, सकीना उस सवारी पर सवार थी। तसव्वुर कीजिएगा, सकीना को उस सवारी पर सवार किया गया था कि ऊँट के ऊपर ना कोई रकाब थी, ना कोई हमारी थी, बल्कि सकीना ऊँट की नंगी पुश्त पर थी। और जब ऊँट चलता था तो सकीना का जिस्म ऊँट की पुश्त से रगड़ खाकर जख्मी होता था। अजीजों, सैयद सज्जाद ने जनाब ज़ैनब से कहा, ऐ फूफी ज़ैनब, अरे सकीना बिछड़ गई, अरे सकीना नहीं मिलती, मेरे बाबा का सर आगे नहीं बढ़ता। अजीजों, रिवायतों में मिलता है कि जनाब ज़ैनब जनाब सकीना को ढूंढती हुई जाती हैं। एक मकाम पर पहुंची, क्या देखा कि सकीना, अरे हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना एक ज़हीफ़ा के ज़ामी पर सर रखे हुए सो रही है। वो ज़हीफ़ा उसे तसल्ली और तशफ़्फ़ी बरत रही है। अज़ीज़ों, जैसे ही जनाब ज़ैनब उस ज़हीफ़ा के पास पहुंची, कहा, है ज़हीफ़ा, अरे तुम मुझे बहुत नेक मालूम होती हो, तुम इस बयाबान में अकेली क्या कर रही हो? कहीं ये ज़ालिमीन हमारी बेटी से इस तरीके के रवैये से तुम पर भी जुल्म न ढाने लगे। अज़ीज़ों, अभी जनाब ज़ैनब उस ज़हीफ़ा से बात ही कर रही थी, एक मर्तबा ज़हीफ़ा ने अपने नकाब को उल्टा, कहा, बेटी ज़ैनब, अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी माँ फातिमा हूँ, अरे जन्नत से चल कर आई हूँ। जनाब ज़ैनब कहती है, ए अम्मा, अरे अब आई है मेरा भला कुनबा, अरे करबला के मैदान में लुट गया, हुसैन का असगर शहीद हो गया। अज़ीज़ों, जनाब ज़ैनब कहती है, हुसैन का अकबर पे बची लगी, कासिम का लाशा पमाल हुआ। ए अम्मा, अरे अब आप आई हो, अरे अब तक आप कहाँ थी? एक मरतबा जनाब फातिमा ज़हरा कहती है, ए बेटी ज़ैनब, अरे जब हुसैन का गला तन से जुदा हुआ तो मैं ये मंजर अपनी आंखों से देख रही थी और हुसैन के मक्तल को मैंने अपने बालों से साफ किया। अज़ीज़ों, जनाब फातिमा ज़हरा कहती है, ए बेटी ज़ैनब, अरे मैंने तुम्हें कभी भी तना नहीं छोड़ा, बल्कि जब तुम मदीने से चली थी, अरे मैंने भी अपनी कब्र को छोड़ दिया, मैं तमाम सफर तुम्हारे साथ चल रही थी। ए बेटी ज़ैनब, अरे जब तुम्हारे सर से रिदा छिनी तो ये मैं खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। ए बेटी ज़ैनब, अरे मैंने तुमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। वाह हुसैन, वाह सकीना, वाह ज़ैनब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना